وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أخطأ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہنا فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں تم سے. اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے بندوں کو کہو جب جب بھی تم مجھے بلاتے ہو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. اور قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر تو اللہ نے ارشاد فرمایا: میرے بندوں کو کہہ دو کہ تمہاری جو شہرگ ہیں جس سے تم سانس لیتے ہو، وہ شہرگ جتنی تم سے قریب ہے اس سے زیادہ میں تم سے قریب. پتہ چلا ہمارا پروردگار ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، بلکہ اس نے تو اپنے نبی سے کہہ دیا کہ میرے بندوں سے کہہ دینا اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب جب بھی تم لوگ مجھے پکارتے ہو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. کتنی پیاری بات ہے میرے بھائی. انسان کو اگر یہ آیت ہی صحیح معنوں میں سمجھ میں آ جائے، وہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈر ہی نہیں سکتا. اس کو دنیا میں کبھی مایوسی یا موڈ آف ہو جانا، یہ تمام چیزیں اس میں آ ہی نہیں سکتی. اس کو معلوم ہے کہ میرا پروردگار جو ملک الملوک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، ارحم الراحمین، پوری دنیا پوری کائنات کی تمام چیزیں اسی کے پاس ہیں، وہ اللہ میرے پاس ہے. اور کتنا پاس ہے تو اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ میں تم سے قریب. جب میرا اللہ میرے پاس اتنا قریب ہے تو مجھے کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت ہے کیا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرے بندوں کو کہہ دو کہ جب جب بھی تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. میں اس سے پہلے بھی 2-4 جمعہ پہلے بھی آپ کے سامنے دعا کی اہمیت پر بات کر چکا ہوں. 2-4 جمعہ پہلے کہ دعا جس کو عبادتوں کا مغز کہا گیا ہے، یعنی انسان دنیا میں جتنی عبادتیں کرتا ہے ان تمام عبادتوں کا لب و لباب نچوڑ اگر کوئی نکلتا ہے تو وہ دعا ہے، جس کے بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، عبادتوں کا جڑ تو دعا ہے. اور دعا ایک ایسی چیز ہے، آدمی چاہے پوری دنیا سے کتنا ہی پریشان ہو، ایک مرتبہ اس رب کے دربار میں آ جائے، 2 رکعت سچی نیت کے ساتھ نماز پڑھ لے، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کر کے آئے، سچی نیت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ دے، سجدے میں چلا جائے اور اس اللہ کے سامنے اپنا دل نکال کے رکھ دے کہ اللہ یہ گناہ ہو چکا، یا اللہ یہ گناہ ہو چکا، اے اللہ یہ پریشانیوں کا سامنا ہے، تیرے لیے تو کون سا مشکل کام ہے. بس 2-5 منٹ اس رب کے سامنے اب سر کو جھکا لے، برابر دعا کر لے، جب باہر نکلے گا تو دل کو ہلکا ہلکا پائے گا. دعا میں یہ تاثیر. اسی لیے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں 2-4 جمعہ پہلے، دعا بہت بڑی عبادت ہے میرے بھائیوں.
اس کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیے. چاہے آپ کتنا ہی بزی رہتے ہو، کتنی مشغول لائف ہو آپ کی، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو اپنی روٹین لائف کا حصہ بنائیے. جیسے آپ کھاتے ہیں، جیسے آپ پیتے ہیں، جیسے آپ سوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں، جو چیزیں آپ کی روٹین لائف میں ہیں ان میں دعا کو ایک حصہ بنائیے. جب بھی اللہ آپ کو موقع دے، توفیق دیتا ہے تہجد میں اٹھ جائیے. تہجد میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو ہر نماز کے بعد اللہ ایک دعا قبول کرتا ہے، ہر نماز کے بعد. ارے جس نماز میں آپ رب کے سامنے اس رب کو یہ کہہ کے آئے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرے اللہ کی وہ ذات جو بلند و بالا ہے، تو وہ اللہ تو متوجہ ہوا. پتہ چلا امام صاحب نے سلام پھیری، اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہیں، بندہ ہے کہ دکان کی طرف بھاگ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ کہاں جا رہا ہے کہ تو نے مجھے پکارا ہے، میں تیری طرف متوجہ ہوں، ارے کچھ مانگ تو لیتا، میں دینے کو تیار ہوں. اسی لیے دعاؤں کو اپنی روٹین لائف کا حصہ بنائیں. اور ان دعاؤں میں سب سے بڑی چیز ہے میرے بھائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کا اتنا عظیم، اتنا مبارک نام اور اس کی اتنی برکتیں ہیں. میں اخیر میں بسم اللہ کی فضیلتیں آپ کو بتاؤں گا. لیکن بسم اللہ یہ اللہ کا ایک عظیم نام ہے، اور ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ بسم اللہ آپ کے کام کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اخطأ. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے وہ کام ادھورا رہتا ہے، دم بریدہ رہتا ہے. جیسے کہ وہ جانور کی جس کی دم کٹی ہوئی ہو، وہ جانور دیکھنے میں کتنا بھدا معلوم ہوتا ہے، آپ کا کام بھی اللہ کے نزدیک ایسا بھدا ہو جاتا ہے جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے. کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اخطأ. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے جو بھی کام اللہ کے نام کے بغیر، بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہتا ہے. گرچہ آپ کو لگے گا کہ کام تو پورا ہو گیا لیکن اللہ کی نظر میں وہ ادھورا ہے. اور زندگی میں بعض موقعوں پر تو بسم اللہ کو اللہ نے اتنی زیادہ اہمیت دے دی کہ اگر بسم اللہ نہیں پڑھا تو آپ کا کام ہی حرام ہو گیا. قربانی کے دن جانور ذبح کرتے ہیں، جانور جب ذبح کرتے ہیں میرے بھائیوں پورے جانور کا دار و مدار بسم اللہ کے اوپر ہے. اگر بسم اللہ پڑھا آپ کا جانور حلال، بسم اللہ نہیں پڑھا آپ کا جانور ہی پورا حرام ہو گیا. اب انسان یہاں اپنی عقل پر غور و فکر کرے، کیونکہ آج کل عقل کی دنیا ہے. ہر ایک انسان گوگل سے مولوی بن رہا ہے، گوگل سے جانکاری لے رہا ہے، خود مسائل جانتا ہے، دوسروں کو فتویٰ دیتا ہے گرچہ وہ خود سمجھا نہیں. یہی صورت حال ہے. انسان عقل سے کام لے کہ جانور تو کٹ گیا، چھری چلائی جانور کٹا، اب فرق کیا پڑتا ہے بسم اللہ کا نام لیا جائے کہ نہ لیا جائے. ہم شریعت محمدی کے پیروکار ہیں، محمدی شریعت کو ماننے والے ہیں. جس شریعت میں ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ اگر اس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا یہ تمہارے لیے حلال ہے، نہیں لیا گیا یہ جانور تمہارے لیے حرام. تو بعض زندگی کے موقعوں میں بسم اللہ کو اتنی اہمیت حاصل، تو یہ اللہ کا بہت بڑا نام ہے میرے بھائیوں. وضو کے اعضاء کے بارے میں کہا گیا کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو صرف آپ کے بدن کی ظاہری ناپاکی اور خرابی کو دور نہیں کرتا. وضو ایک اتنی اہم عبادت ہے کہ آپ کی ظاہری ناپاکی اور خرابی کے ساتھ ساتھ اندرونی ناپاکی اور خرابی کو بھی وہ پاک اور صاف کرتا ہے. ہم سب کے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، اللہ نے ان کو اتنا مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ لوگ وضو کرتے تھے تو وضو کرتے وقت ان کے بدن سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ دھلتے تھے، ان کو دکھائی دیتا. انہوں نے خود اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ چیز مجھ سے اٹھا لے ورنہ لوگوں کے بارے میں بدگمان ہو جاؤں گا کہ یہ آدمی ایسا گناہ کر کے آیا.
تو میرے بھائیو وضو کو معمولی نہ سمجھے. وضو کرنے ہم بیٹھتے ہیں یہ صرف ظاہری اعضاء کو صاف نہیں کرتا، ہمارے اندرون کو بھی صاف کرتا ہے، ہمارے اندرون کو بھی صاف اور شفاف بناتا ہے. اور اگر اسی اعضاء کو دھوتے وقت آپ بسم اللہ کے ذریعے شروع کرتے ہیں کہ وضو کے اعضاء کو دھونے میں بسم اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر آپ اپنا چہرہ دھوتے ہیں، اپنا ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، مسح کرتے ہیں، آپ کا یہ پورا کا پورا وضو عبادت بھی بن جاتا ہے. اللہ کی طرف سے غیبی نور نصیب ہوتا ہے، اور اس نور کی وجہ سے نماز جو پڑھتے ہیں اس میں برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اور اس نماز کے بعد جب رب کے دربار میں ہاتھ اٹھتے ہیں تو وہ دعا عرش کے پاس جا کے اللہ سے ضد کرتی ہے، اللہ میرے اس بندے کا کام کر دیا جائے. بڑی نورانیت ہے میرے بھائی. پانی ہر چیز میں ہمیں دعا سکھائی گئی، ہر چیز. مسلمان کے پاس یہ چیز ہے. دنیا کائنات کے اندر لوگوں نے بڑی ترقیاں کر لی، چاند پہ پہنچ گئے، مریخ پر پہنچ گئے، لیکن جو مسلمانوں کو اللہ اور ان کے نبی محمد رسول اللہ نے چیزیں عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں. ہمیں کہا گیا استنجا خانے میں جاؤ تو بھی دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ گندگیاں اندر بھری ہوئی ہیں، اگر یہ ٹوائلٹ اور پیشاب کا نظام تو اگر بند کر دے گا، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بھی میں اپنا پیشاب نہیں نکلوا سکتا. میں تجھ سے دعا کرنے جاتا ہوں میرے بدن کو خبث اور خبائث سے پاک کر. ٹوائلٹ سے آئے دعا سکھائی، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. اے اللہ تیری تعریف ہے، میرے بدن سے تمام گندگیاں دور ہو گئی اور میرا بدن صاف اور شفاف. بسم اللہ وعلی برکت اللہ بھول گئے، بسم اللہ اولہ وآخرہ. کھانے کے بعد بھی کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ارے اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا اگر کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، تو اللہ کھائی ہوئی اس نعمت کا حساب بھی نہیں دے. ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں میرے بھائی، ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں. کبھی کبھی دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، خاص طور پر رمضان کے دسترخوان کو یاد کیجیے. اللہ نعمتوں کا ایک بوفے لگا دیتا ہے ہمارے دسترخوان کے اوپر. کبھی کبھی خیال آیا کہ اللہ میں جتنا گنہگار بندہ ہوں، تو اگر چاہتا تو سانس لینے کا محتاج بنا دیتا. کتنا کرم ہے تیرا میرے آقا، اتنی نعمتیں تو پیار اور محبت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ کیا ہے. یہ دعائیں سکھائی گئی میرے بھائی، ہر چیز میں دعا. پانی پینے کے وقت تک آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ پانی پیو، آپ کا پورا پانی پینا عبادت بن جائے. اور یہ اس لیے تاکہ آپ کو رب کی نعمت کا احساس ہو. میرے بھائی پانی کتنی بڑی نعمت ہے. چلو آج ہم اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں. پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت. اللہ آسمان سے پانی برسا دے اور یہ کہتے بندہ برسانا میرا کام تھا، میں نے پانی برسا دیا، اسٹاک تو کر، ریفائن تو کر، اور اس پانی کو بچاؤ کے رکھنا تیرا انتظام ہے، سال کے پانی تو بھر کے رکھ لے. کیا ہم میں سے کسی کی طاقت ہے کہ ہم ایک سال کے پانی کو اسٹاک کر کے رکھ سکیں؟ اللہ نے اس پانی کو برسایا، کتنا پیدا کیا بندوں کے لیے. پوری دنیا میں 1/3 پر انسان بسے ہوئے ہیں، آبادی ہیں، 2/3 اللہ نے پانی پیدا کیا. اور اس پانی کو اللہ نے کھارا رکھا، میٹھا نہیں بنایا. اگر میٹھا بناتے کوئی جانور اس میں زندہ نہ رہتا اور جو مر جاتے تو بدبو پھیل جاتی. اللہ نے اس پانی کو، سمندر کے پانی کو کھارا بنایا تاکہ تمام دنیا کی گندگیاں اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں اور ریفائن بنا کر ایک بہترین آکسیجن کی شکل میں آپ کو دوبارہ دیتی. اگر اللہ کہتے میں نے اتنا سارا پانی دیا ہے، جاؤ سمندر سے پانی لو اور اپنے ریفائن کا انتظام خود کرو، کسی بندے کی طاقت نہیں تھی. اس رب کریم پر قربان جاؤ کہ وہ اس نے مانسون کے بادل پیدا کیے، جو مانسون کے بادل آپ کے سمندر کے اندر سے پانی لے جاتے ہیں اور 8 مہینے تک اپنے بادلوں کے اندر اسٹاک کر کے رکھتے ہیں، ریفائن کر کے رکھتے ہیں. اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ ان پانی کو 4 مہینہ بارش کی شکل میں برساتے ہیں. اور برسانے کے بعد بھی اللہ تو بندے کی کمزوری کا پتہ ہے، میرا بندہ اسٹاک نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا میں اسٹاک کروں.
چنانچہ بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر دیے، دنیا سے نہ معلوم کتنی ہزار فیٹ کی بلندی پر اونچے اونچے پہاڑ، ان کے اوپر وہ پانی برسایا، وہاں کی فضا کو انتہائی ٹھنڈا بنایا تاکہ وہ پانی برسایا ہوا برف کی شکل میں اللہ کے پاس محفوظ رہے، اور جب ضرورت پڑے گی اللہ نے آفتاب کی کرنوں کو تیز کر دیا۔ سورج کی کرنوں کو اللہ نے 12 مہینہ تیز نہیں کیا، ابھی بھی سورج نکل رہا ہے۔ گرمیوں کے زمانے میں جو سورج نکلتا ہے ہم پنکھے کے نیچے بیٹھ نہیں پاتے، اللہ کرنوں کو اور تیز کر دیتے ہیں تاکہ ان برفوں کو پگھلا کر ندی نالوں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے دریاؤں کی شکل میں اللہ پانی بہاتا ہے تاکہ تم اس سے اپنی ضرورتوں، نہروں کی، تالابوں کی شکل میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرو۔ اس کے بعد بھی پانی بچ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو زمین میں اتار دیتے ہیں، زمین کے اندر بھی ہم نے پائپ لائن کی سسٹم بنائی ہوئی ہے، جب بھی آپ کو ضرورت پڑے بور ویل کرو، بورنگ کرو اور اپنے لیے پانی کا انتظام۔ اللہ فرماتے ہیں تمام انتظام ہم نے تمہارے لیے کیا۔ اور پھر گلاس میں ہم کو تو پیاس لگی، فوراً گلاس میں پانی لیا اور پی لیا۔ کبھی تھوڑا سوچ لو ایک گلاس پانی پینے کے لیے، خدا پاک کی قسم 1 منٹ کا یہ سوچنا آپ کو فوراً اپنے اللہ سے قریب کر دے گا۔ سوچ لو کبھی کہ ایک گلاس پانی جو میں اتنی آسانی کے ساتھ ٹھنڈا بنا کر پی رہا ہوں، یہ پانی کتنے احوال سے گزر کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تک پہنچایا۔ پھر یہ کہ پیاس کا احساس ہونا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ پھر پیاس صرف گلے کے سوکھنے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بدن کے ہر عضو کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدن کا ہر عضو جب سوکھتا ہے تو دماغ کو میسیج پہنچاتا ہے کہ کہو کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اور جب وہ پانی جاتا ہے بدن کے ہر عضو میں پہنچتا ہے۔ پھر پانی ہمارے بدن کے اندر کم ہو جائے تو بھی مصیبت، پانی ہمارے بدن کے اندر اگر زیادہ ہو جائے تو بھی مصیبت۔ پانی اگر اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پر چلے جائے، اگر پھیپھڑوں پہ چلا جاتا ہے انسان کا پانی تو دمے کا مریض ہو جاتا ہے آدمی، دوسری بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ تو پانی آپ نے تو پی لیا، اس پانی کو بدن کے کہاں کون سے حصے میں پہنچانا ہے، اللہ فرماتے کہ ہم نے یہ نظام بنا کے رکھا ہے، وہ پانی ہم پہنچاتے ہیں۔ اور پانی تو آپ نے 2 لیٹر پی لیا، آپ کے جسم کو 1 لیٹر کی ضرورت تھی، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرورت کے مطابق محفوظ رکھتے ہیں، اور جو ضرورت سے زائد ہے اس کو پیشاب کی شکل میں باہر نکال دیتے ہیں۔ پھر پانی آپ کے بدن کے اعضاء کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اس کا ریسرچ کرنے کے لیے اللہ نے کڈنی اور گردے کا نظام بنایا۔ یہ گردہ، یہ کڈنی یہی کام کرتا ہے کہ پانی کتنی کیٹیگری کے اندر رکھنا ہے، کتنا باہر پھینکنا ہے، کتنا بدن کے اندر رکھنا ہے، اور اسی کو فلٹر کرنے کا کام کرتا ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شکاگو کے بہت بڑے کڈنی اسپیشلسٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس سے تذکرہ کیا کہ بھائی دنیا نے اتنی ترقی کر لی، سائنس نے اتنی ترقی کر لی، آپ نے روبوٹ تک بنا دیے، تو کیا آپ لوگ بناوٹی گردہ نہیں بنا سکتے؟ مصنوعی گردہ بنا لو، کڈنیاں بنا لو، تاکہ جن کی کڈنیاں فیل ہو جاتی ہیں تو بناوٹی جو کڈنی ہو اس میں ڈال دی جائے تاکہ وہ کام کرنا شروع کرے۔ تو کڈنی اسپیشلسٹ وہ جواب دے رہا ہے کہ گردہ بنانا اتنا آسان کام نہیں۔ دوسری بات کہ چلو مان لو ہم گردہ بنا بھی لیں، گردے کے اندر اللہ نے ایک باریک جالی رکھی جو پانی کو ریفائن کرنے کا کام کرتی ہے۔ وہ جالی اتنی باریک جالی ہے کہ دنیا میں اتنی باریک چیز بنانے کے لیے کوئی مشین ہی نہیں۔ اور تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لو کہ سائنس اور ترقی کر جائے اور اتنی باریک جالی بنا بھی لے تو فٹنگ کا مسئلہ، کیمروں کے ذریعے اگر فٹنگ کر بھی دی جائے، اس کے بعد بھی اللہ نے اسی کڈنی کے اندر ایک چھوٹا سا دماغ بنایا ہے، جو دماغ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کتنا پانی جسم میں رکھنا ہے، کتنا پانی پیشاب کی شکل میں باہر نکالنا ہے۔ یہ دماغ تو ہم بنا نہیں سکتے، یہ دماغ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، 1 گلاس پانی ہم پی لیتے ہیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام سے پہلے بسم اللہ کہی جائے اور جس کام کے بعد الحمدللہ کہے جائے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کا حساب نہیں لیتے۔ 1 گلاس پانی کے پینے سے پہلے ہم تو بسم اللہ پڑھنے کو کہا گیا، تو بسم اللہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ جب بسم اللہ کہہ کے آدمی پانی پیتا ہے تو رب کی تمام نعمتوں کا اس کو احساس ہوتا ہے کہ 1 گلاس پانی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔
ہارون رشید بادشاہ کتنے بڑے بادشاہ تھے میرے بھائی، اتنی عظیم سلطنت اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے، بارش کا زمانہ ہے، بادل گزر رہا ہے، تو کہہ رہے یہ بادل تجھے جہاں جا کے برس نہ ہو برس، تیرے پانی سے جو بھی غلہ اگے گا اس کا ٹیکس میرے پاس ہی پہنچے گا۔ اتنی سلطنت اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ پانی پی رہے، ان کے بازو میں امام بہلول بیٹھے ہوئے۔ امام بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت رک جائیے، ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ شکار کے لیے کسی جنگل میں چلے گئے، بیابان جنگل میں، جہاں پر آپ کو شدید پیاس کا احساس ہو اور وہاں پر پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو آپ پانی حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، کتنا روپیہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں؟ تو ہارون رشید نے کہا تو اس وقت مجھے پیاس لگی ہو تو میں اپنی آدھی سلطنت ایک گلاس پانی کے پیچھے سے خرچ کرنے کو تیار۔ امام بہلول نے کہا ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ کے پی لیجیے پانی۔ جب ہارون رشید بادشاہ نے پانی پی لیا تو یہی امام بہلول کہتے بادشاہ سلامت ایک سوال اور ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ پانی جو آپ نے پیا ہے آپ کے بدن میں گیا ہے، اگر یہ پانی آپ کے جسم میں ہی رہ جائے، آپ کے مثانوں کے اندر رہ جائے اور پانی پیشاب کی شکل میں باہر نہ آئے، پیشاب رک جائے آپ کا، تو آپ اس پانی کو جسم سے باہر نکالنے کے لیے کتنا خرچہ کر سکتے ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں آدھی سلطنت خرچ کرنے کو تیار ہوں۔ تو کہا بادشاہ سلامت سمجھیے آپ کی اتنی بڑی سلطنت کی حیثیت ایک گلاس پانی کے برابر، آپ کی اتنی بڑی سلطنت کی حیثیت ایک گلاس پانی کے برابر ہے۔ پتہ چلا ایک گلاس پانی موقع پر ٹھنڈا اللہ اگر عنایت فرماتا ہے میرے بھائیوں، ہارون رشید بادشاہ سے بھی بڑے بادشاہ ہیں۔ وقت پر پیشاب ہوتی ہے، جسم سے آپ کی گندگی دور ہوتی ہے، پیشاب پاخانہ وقت پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ہارون رشید سے بھی بڑی بادشاہ آپ ہیں، اس سے بھی بڑی نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ تو بسم اللہ کی بڑی برکتیں ہیں میرے بھائیوں۔ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا احساس ہونا چاہیے اور بسم اللہ ہی کے ذریعے کام کو شروع کرنا چاہیے۔ بشر حافی بغداد کے ایک نوجوان تھے جو انتہائی عیاش تھے، بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، مالدار باپ کے بیٹے تھے، عیاشیوں کے اندر ان کے دن گزرتے تھے۔ ایک دن اچانک راستے میں کہیں جا رہے ہیں، ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا پر دیکھا جس کے اوپر بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ اچانک ان کی ایمانی غیرت جوش میں آ گئی، کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا لیا اور کہنے لگے اس کاغذ کے ٹکڑے پہ میرے اللہ کا نام لکھا ہے، لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے جا رہے ہیں۔ فوراً اٹھے وہاں سے، جیب میں دیکھا تو 5 درہم رکھے ہوئے ہیں، 4 درہم میں خوشبو خریدی، 1 درہم سے گلاب کا پانی خریدا اور خوشبو لگاتے رہے۔ بعد میں گلاب کے پانی میں اس بسم اللہ کے ٹکڑے کو رکھ کر اپنی جگہ پر محفوظ کر دیا۔ رات کو جا کر سوئے تو کوئی خواب میں آ کر ان کو کہہ رہا ہے بشر حافی آج تم نے ہمارے نام کی قدر دی ہے، اب دیکھو دنیا تمہارے نام کی کتنی قدر کرتی، تو نے ہمارے نام کو خوشبوؤں سے دھویا ہے، ہم تیرے نام کو بشر حافی ایسی خوشبوؤں سے دھوئیں گے کہ دنیا تجھے بشر حافی اللہ والے کے نام سے یاد کرے گی۔ چنانچہ دنیا بدل گئی، بغداد کے سب سے بڑے اللہ کے ولی اس زمانے میں بشر حافی کہے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ کے نام کی بڑی برکتیں، خاص طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، 1000 نام اللہ نے اپنے نبیوں کو سکھائے اور 1000 نام اللہ نے اپنے فرشتوں کو سکھائے۔ اللہ کے 300 نام تورات میں ہیں، 300 زبور میں ہیں، 300 انجیل میں ہیں، اور اللہ کے 99 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے، اور ایک نام اللہ کا بچتا ہے جو اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے یہ اللہ کے 3000 نام اس بسم اللہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ بڑی برکت ہے میرے بھائی، میں لکھ کر لایا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں میں آپ کو سنا دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں اور اللہ نے جہنم کے فرشتے بھی 19 بنائے۔ جو آدمی بسم اللہ کا معمول رکھتا ہے جہنم کے ان فرشتوں سے اللہ اس کو بچا لے۔ یہ بسم اللہ کی برکت۔ بسم اللہ تمام کاموں پر اللہ کی طرف سے لگا ہوا سیل ہے،
جیسے کہ کمپنی کا لگا ہوا سیل ہوتا ہے، ہر کام آپ کرتے ہیں اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو گویا کہ اللہ کی طرف سے سیل لگ جاتا ہے، اللہ کے وہاں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس نعمت کے شروع میں بسم اللہ کہی جاتی ہے اور نعمت کے اخیر میں الحمدللہ کہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کا حساب نہیں لیتے۔ آگے فرمایا کہ بسم اللہ کی برکت ہی سے جنت کی جو بڑی بڑی 4 نہریں ہیں، اللہ نے جنت میں 4 بڑی نہریں بنائی ہے، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب طہور کی نہر اور شہد کی نہر۔ اللہ نے 4 نہریں اللہ نے جنت میں بنائی ہیں۔ یہ چاروں جنت کی نہریں بسم اللہ کی برکت ہی سے سیراب ہوتی، بسم اللہ ہی کی برکت سے چاروں نہریں چلتی۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ چنانچہ بسم اللہ کے بارے میں آتا ہے جب اللہ نے پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کیا تھا اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تب دنیا میں کیا ہوا تھا؟ بادل مشرق کو ہٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا پرسکون ہو گیا، جانوروں نے بھی کان لگا کر سننا شروع کر دیا۔ بسم اللہ کی برکت سے شیاطین پر انگارے پھینکے گئے، ستارے پھینکے گئے تاکہ وہ آئندہ آسمانوں کے اندر آ کر اللہ کی باتیں نہ سنیں۔ اور اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا جو بھی بسم اللہ کو پڑھے گا اس کے ہر کام کے اندر میں برکت عطا فرمائے۔ ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کو سنا دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب وہ چاہتے کسی قبر کے اوپر جاتے اور کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا۔ یہ معجزہ اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک قبر سے گزر رہے ہیں، اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، دعا کی ان کے لیے کچھ اور آگے چلے گئے۔ دوسرے دن جب اس قبر والے کے پاس سے گزرنے لگے تو پتہ چلا کہ وہ قبر والا اللہ کی بڑی نعمتوں کے اندر، تو اپنے اللہ سے دعا کر رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کل میں یہاں سے گزرا تھا تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اور آج یہ جنت کی نعمتوں میں آخر یہ بات کیسے ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا وہ گنہگار تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا تھا، لیکن کل اس کے بیٹے نے زمین کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا، میری ذات کو غیرت آئی کہ زمین پر اس کا بیٹا بسم اللہ پڑھتا ہو، قبر میں اس کے باپ کو میں عذاب قبر میں مبتلا کروں، میری ذات کو غیرت آئی، میں نے اس سے قبر کو ہٹا دیا۔ میرے بھائی، یہ بسم اللہ کی بڑی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کام کے شروع میں ہم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ سے کام کو شروع کرو، انشاءاللہ آپ اپنے ہر کام کے اندر برکتوں کو دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ضروری اعلان دوسرا ہی کرنا تھا میرے بھائیوں، خاص طور پر ہمارے بہت سارے حضرات یہاں پر بھی دوسری مسجدوں میں مختلف علاقوں میں ہم کسی عذر کی وجہ سے کرسیوں کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنا میرے بھائی یہ انتہائی مجبوری والا کام۔ ہماری شریعت اتنی آسان ہے الحمدللہ کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے سوئے سوئے پڑھو۔ ارے سوئے سوئے بھی آپ کو ہاتھ ہلانے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے اشارے سے پڑھو۔ اگر اتنا ہاتھ اٹھانے کی بھی آپ کی طاقت نہیں ہے، آنکھ کے اشارے سے پڑھو، اللہ وہ نماز بھی قبول کر لے۔ کتنی آسانی ہے میرے بھائی۔ لہذا پریشانی ہوتی ہے، کسی کو گھٹن میں پریشانی ہے، کمر کی وجہ سے پریشانی ہے، تو بار بار سجدے میں، خاص طور پر سجدے میں جا کر اٹھنا ایک بوڑھے آدمی کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کرسی کے اوپر شروع نماز سے بیٹھ جاتے ہیں، شروع نماز سے ہم کرسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، یہ تھوڑا سا ہم لوگ رانگ کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ لہٰذا سمجھنے کی ضرورت ہے، جب امام صاحب صف کے اندر کھڑے ہو جائیں تو آپ حضرات بھی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے تو الحمدللہ ہو سکتے، کھڑے تو ہو سکتے، لہٰذا کھڑے ہو جائیں، اور امام صاحب رکوع میں جائیں، آپ کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت ہے، کھڑے رہیے، اگر پیر درد کرتے ہیں بیٹھ جائیے، کوئی حرج نہیں، لیکن جب تک کھڑے ہونے کی طاقت ہے آپ کھڑے رہیے۔ امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں، آپ کوشش کرو کہ آپ بھی رکوع میں جاؤ، تاکہ نماز کے دو بڑے رکن قیام اور رکوع یہ آپ کا صحیح ادا ہو۔ پھر جہاں پر سجدے میں جانے کی بات آتی ہے، آپ سجدے میں نہیں جا سکتے، آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں، کرسی پہ کے اوپر بیٹھ کر سجدے کے لیے آپ جھک سکتے ہیں۔ پھر امام صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں دوسری رکعت کے لیے، آپ کے اندر طاقت ہے، آپ کھڑے ہو جائیے اور امام صاحب کے ساتھ رکوع کیجیے آپ،
اور جب اس کے بعد امام صاحب سجدے میں جاتے ہیں، آپ کو سجدے میں جانے کی طاقت نہیں ہے، آپ دوبارہ کرسی میں بیٹھ جائیں۔ کرسی میں بیٹھنے سے منع نہیں کیا گیا، اپنی نماز کو تھوڑا درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے سے ہم جو کرسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ہم بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے اندر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کم از کم قیام کا ثواب لے لیں، رکوع کرنے کی طاقت ہے تو رکوع کا ثواب لے لیں، اتنا ہم کر سکتے ہیں۔ آگے مجبوری ہے، سجدے میں نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں، کرسی کے اوپر بیٹھ کر آپ اپنا سجدہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کتنے سارے لوگ بیچارے پتہ نہیں ہوتا، نہ پتہ ہوتا تو وہ بھی اس طریقے سے کرتے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔